کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور معافی مانگنے کی مہلت ہی نہ ملے، تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لینی چاہیے۔ اور جو ایک بیٹی کے ساتھ باپ نے اور بھائیوں نے مل کر جو ظلم کیا ہے، اس کی معافی تو خدا نے بھی نہیں دینی۔ یہ تو آپ لوگ دیکھیے گا، میرا باپ جب مرے گا تو اس کو موت کیسے آئے گی؟ یہ ایک بیٹی کی بدعا ہے۔ جب یہ بیٹی غیر محرم لوگوں میں جاتی تھی، عدالتوں میں جاتی تھی، جا کے ذلیل ہوتی تھی، کچہری میں انٹر ہوتی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک مجھے دنیا دیکھتی تھی۔ تو یہ ٹائم جو ہے یہ سدرا چودھری نے فیس کیا ہے، اور کس کی وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے۔ اگر میرا باپ اچھا انسان ہوتا نا تو کھڑا ہو جاتا میرے آگے اور میرے بھائیوں کو بولتا، خبردار میری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ برا کیا تو ایسی کی تیسی کر دوں گا میں تم لوگوں کی۔ میں دیکھتی کون کنجر کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے۔ یہ کنجر بھائی اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ باپ بھائی ان سب کا ایک پروپوگنڈا تھا، میری پراپرٹی کو ہتھیانا اور مجھے غیرت کا مسئلہ بنا کے قتل کر دینا، جو کہ نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ ان کے منہ کے اوپر خدا کی بھی لعنت ہے، مرنا بھولا ہوا ان کو۔ سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس بندے نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اور میڈیا والے جو مجھے انٹرویو کے لیے کہہ رہے ہیں، میں سب سے معذرت اور سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میں سب کو انٹرویو نہیں دے سکتی، میں اپنے گھر پہ کسی کو نہیں بلا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی دشمن جو ہیں وہ میری بدنامی کرنے پہ رہتے ہیں، جان بوجھ کے مجھے ٹارگٹ بناتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو یہاں پہ بلاؤں اور انکمفرٹیبل رہوں، کیونکہ میں یہاں پہ آپ سب کو پتہ اکیلے رہتی ہوں، میرا شوہر تو ہوتا نہیں ہے پاس۔ اگر میرے شوہر ہوں تو میں آپ لوگوں کو ضرور انوائٹ کرتی، لیکن اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور باقی سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن نے مجھے سپورٹ کیا ہے، جو میری آواز بنے ہیں، میڈیا والے بھائی، میرے لائر ہیں، پولیس ہے، سب نے میرا بہت ساتھ دیا، اور ججز کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے بے حد میرٹ پہ میرے مسئلے سولو کیے ہیں، مجھے بہت میرٹ پہ میرے سلوشن سارے نکالے ہیں، انہوں نے خود سے دیکھے سرچ کر کے، سارا کچھ ان کے سامنے ہے۔ میرے دشمنوں کا سٹے ان لوگوں نے خارج کر دیا ہے، اور جو آج میرے سٹے کا فیصلہ آنا تھا، وہ جج نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میرا سٹے کلوز کر دیا ہے۔ آرڈر میں جج نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو سٹے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمنوں کا میں خارج کر چکا ہوں اور آپ کا سٹے میں کلوز کر رہا ہوں۔ یہ سٹے والے جتنے فیصلے ہیں سپریم کورٹ سے آرڈر ہیں کہ ان کو کلوز کیا جائے، تو میرا سٹے کلوز ہو چکا ہے، اور جو میرے دشمنوں کا سٹے خارج ہوا تھا وہ اس میں جج نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ اس لیے میں خارج کر رہا ہوں کہ سدرا جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کی مالک ہے، اور پراپرٹی اس کے قبضے میں ہے، اور آپ کا سٹے لینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس لیے یہ سٹے میں خارج کر رہا ہوں۔ اور میرا سٹے انہوں نے کلوز کر دیا ہے کہ تم خود اپنی پراپرٹی کی آنر ہو، تمہیں سٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے باہر، دیکھیں میں ابھی گرمی سے آئی ہوں، اور دیکھیں میرا فیس کس طرح دونوں سائڈ سے ریڈ ہو گیا ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے، اور میں اپنے چھوٹے سے بیبی کے ساتھ جاتی ہوں آتی ہوں، اسٹرگل کر رہی ہوں۔ اللہ پاک نے اس کا مجھے اجر تو دینا تھا، تو وہ اجر اللہ پاک نے مجھے اسی صورت میں دیا ہے کہ دشمنوں کے منہ کے اوپر یہ بہت بڑا ایک اللہ پاک کی طرف سے تھپڑ پڑا ہے دشمنوں کے منہ کے اوپر کہ ان کا سٹے خارج ہو گیا ہے، اور مجھے اللہ پاک نے سرخرو کیا ہے اپنی عدالت میں، جو میں نے اللہ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کا اجر دیا، جو میری دعائیں مانگی ہوئی تھی، جو میں روتی تھی، جو میں اتنا محنت کرتی تھی، جو میں اکیلے آتی تھی جاتی تھی، بہت ٹف ٹائم میں دیکھ رہی تھی اکیلی عورت، اور یہ 5 بھائی اور باپ اور ماں، یہ پورا ٹبر کٹھے بیٹھ کے مجھے لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتا تھا، مجھے تھریڈ کرنا چاہتا تھا، میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، اور سوچتے تھے کہ یہ سدرا کس طرح جائے گی عدالتوں میں، کس طرح کیس کی پیروی کرے گی، یہ سدرا اسی طرح کیس کی پیروی کرے گی جیسے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے آپ لوگوں کے سامنے روز کورٹ میں جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، اپس ڈاؤن لائف میں آتے رہتے ہیں، اور ہر رشتے کی اوقات وقت کے حساب سے پتہ چلتی ہے کہ کون رشتہ ہمارا کتنا ہمدرد تھا، کون رشتہ ہم پہ کتنا بھروسہ کرتا تھا، کون رشتہ ہمارے ساتھ کتنا وفادار تھا، یہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی رشتے کی حقیقت ہمیں دکھا دینا تو خاموشی سے پھر اس رشتے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن میں نے تو ہر اس منافق رشتے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے پیچھے نہیں ہٹنے دیا ان لوگوں نے میرے ساتھ اوپر قاتلانہ حملے کرنے شروع کر دیے۔
تو مجھے مجبوراً اپنی آواز اٹھانی پڑی. یہ میری مجبوری تھی. میں نے سوشل میڈیا یوز کیا، یہ میری مجبوری تھی اور میرا رائٹ بھی تھا. آواز اٹھانا ہر بچے کا، عورت کا، مرد کا، جو کوئی بھی ہو اس کا رائٹ ہے. اس چیز سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے میرا سوشل اکاؤنٹس بند کرانے کے لیے بڑی بڑی اپلیکیشنز دی، بڑا میرے اوپر جی انہوں نے اٹیک کروایا ہے، جو کہ میری انکوائریز ہوئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی میں سرخرو رہی ہوں. لیکن وہ جو انکوائری تھیں ساری وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی. لیکن امید ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی مزید کوئی پروف آئے تو میں وہ بھی اپلوڈ کروں گی. ان لوگوں نے کتنا میرے ساتھ پوری کوشش کی ہے، مجھے ہمیشہ سے پریشر میں دبا کے رکھنے کی پوری کوشش کی ہے. دبا کے وہ عورت رہتی ہے، دب کے وہ عورت رہتی ہے، انڈر پریشر وہ عورت ہوتی ہے جو کسی کی کانی ہوتی ہے، یا وہ کسی کی کمائی کھا رہی ہوتی ہے، یا وہ کسی کے پاس اس کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. سدرا چودھری کا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے پاس نہیں ہے، اور سدرا چودھری کا ویک پوائنٹ بہاڑی کی 10 نسلیں بھی اکٹھی ہو کے شروع ہو جائیں نا تو سدرا چودھری کا ویک پوائنٹ نہیں اکٹھا کر سکتے. اور میرا کچھ غلط چیز میرے آگے رکھ نہیں سکتا کوئی بندہ. یہ میرا چیلنج ہے سر عام. بکواس بند کریں، اور میرے اگر کوئی ویک پوائنٹس اگر میں رانگ ہوں نا تو وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں، مجھے مت دکھائیں. یہ میرا چیلنج ہے سب کو. یہ جو لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، غلط بکواس کرتے ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ بکواس مت کیجئے. آپ لوگوں کے پاس بھی پلیٹ فارم ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے، جا کے وہاں پہ اپلوڈ کر دیجئے. آئی ڈونٹ کیئر، آئی ہیو نو پرابلم، آئی ول فیس. آپ لوگ کریں تو صحیح، مجھے بھی پتہ چلے نا کہ ہاں کون تھا جو میرے ساتھ غلط تھا، کون تھا جس کے ساتھ میں میسج فون پہ باتیں کرتی رہی تھی. باتیں کرنا بند کریں اور پروف سامنے لے کے آئیں. آپ سے اتنی گزارش ہے میری. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. پبلک نے، پولیس نے، ہر جو بندہ ہے یہاں پہ میرے ایریے کے بھی لوگ ہیں، سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، سب نے مجھے بہت پروٹیکٹ کیا ہے. آج میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ججز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرٹ پہ میرے مسئلے کو دیکھا اور سولو کیا. اور میرے لائر صاحب ملک عباس، ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے بہت مجھے پروٹیکٹ کیا، میرے کیس کی محنت کی ہے. انہوں نے محنت کی ہے، تیاری کی ہے، تو وہ جج کو اپنے بات سمجھا سکے ہیں تو جج کی سمجھ میں آیا ہے. تھینک یو سو مچ میڈیا والوں کا، تھینک یو جو لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں، میری آواز بن رہے ہیں. اور میری جو ایریا کی پبلک ہے، شی مار کے لوگ، 33 اڈے کے لوگ، بہاڑی کے لوگ، جو لوگ مجھے واچ کر رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری سپورٹ کی ہے، جنہوں نے میرے حق میں فیصلہ ہونے کی دعائیں بھی کی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو میرے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. بیسیکلی میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی کہ مجھے واچ کون کر رہا ہے، لیکن آپ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور سب مزید میرے حق میں دعا کیا کریں. اور جو میرا باپ ہے چودھری لیاقت علی، اس کو تھوڑی اگر کوئی ہے بندہ جو اس سے مل سکتا ہو تو اس کی غیرت جگائیں کہ اپنے بیٹوں کے پیچھے لگ کے جو بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس نے قبر میں بھی بھرنا ہے. لیکن میری ان لوگوں سے کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی، قیامت والے دن تک بھی صلح نہیں ہو سکتی. وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. لیکن وہ اپنی قبر اور کا عذاب، جو ان کی قبر پہ عذاب آنا ہے نا، اس کی معافی کر لیں، اس کی توبہ کر لیں. ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں. میرے بھائیوں کو تو توبہ، شرم حیا غیرت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی جدی پشتی، شرابی، کنجر، حرام دے، سارے دلے قسم کے لوگ ہیں. تو کم از کم جو باپ ہے نا، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو تھوڑی سی غیرت آ جانی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ہے نا ٹانگیں قبر میں ہیں.